مریم نواز کے سیاسی عہدے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواستیں خارج۔ مریم نواز پارٹی آئین کے تحت نائب صدر برقرار رہیں گی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں آئین کے آرٹیکل 149 کی بازگشت۔ کراچی کا کچرا سندھ اور وفاق کے درمیان آئینی محاذرائی کا باعث کیوں بن گیا؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب سے، مسلم لیگ نون کے رہنما جنرل عبدالقادر بلوچ سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما رخسانہ زبیری سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ الیکشن کمیشن نے آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے سیاسی عہدے کے خلاف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کی 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی تھی، جس پر آج فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کو تنقید کا شدید نشانہ بنایا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ بات اب کچھ دنوں سے مسلسل چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سیاسی منظرنامے میں آپ ایک تبدیلی دیکھیں گے۔ بہت سارے حلقے جو کہ بہت زیادہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا عتاب کا نشانہ ہے یا پریشرائز فیل کرے ہیں، ان کو آپ ریلیف ملتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کیمپین ہے جو اب متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت کے خلاف۔ پہلے مولانا فضل الرحمان نے APC کال کی، اس کو اتنی خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی، لیکن اب اندرون خانہ کچھ ایسی پیش قدمی ہوئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کو شدید مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کس طریقے سے تنقید کی حکومت پہ، لیٹس واچ ہے۔ الیکشن کمیشن نے جس طرح مسلم لیگ نون سمجھ رہی تھی کہ ایک مضحکہ خیز یہ اپلیکیشن پٹیشن لے کر گئی تھی پاکستان تحریک انصاف ایک سستی شہرت کے لیے، اور فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی عہدے اور کسی ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے، اور جو پیچھے رہ کر انہوں نے 5 سال تعلیم اور صحت کے شعبے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، جس کا بیڑا غرق موجودہ حکومت نے کیا ہے، تو اس قسم کے کاموں کے لیے اور اس قسم کی مضحکہ خیز حرکتیں، چھوٹی حرکتیں یہ حکومت کرتی رہتی ہے، اور آج جواب مل گیا ان کو الیکشن کمیشن سے۔ مریم نواز کو اس سال مئی میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی تقرری کے خلاف تحریک انصاف کے 4 اراکین قومی اسمبلی گئے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ، کنول شوذب صاحبہ، جویریہ ظفر اور فاروق حبیب صاحب نے یہ درخواستیں دائر کی تھیں۔ ان درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ مریم نواز احتساب عدالت سے سزا یافتہ ہے، عدالت نے انہیں عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار کر دیا ہے، پارٹی عہدہ نجی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں مریم نواز کے وکلا نے الیکشن کمیشن میں موقف یہ اختیار کیا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ سزا یافتہ فرد کسی جماعت کا عہدے دار نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے درخواست مسترد کرتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ پارٹی میں نائب صدر کا عہدہ بے اختیار ہوتا ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم انہوں نے ایک بات واضح کی، انہوں نے کہا مریم نواز پارٹی کی صدارت یا کسی اور بااختیار عہدے میں الیکشن لڑنے کے لیے اس کے قابل نہیں ہو سکتی۔ جب احتساب عدالت کا ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ برقرار ہے، جب تک وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو اب چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت کسٹڈی میں ہے، ان کے بارے میں فیصلہ بھی ہے جو معطل ہے مگر ہے، بٹ وائی PTI is again targeting مریم نواز؟ مگر ایک لارجر پکچر بھی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں عہدے کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سو آئی اسٹارٹ ود یو جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ فاروق حبیب صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں جو یہ لے کے گئے تھے پیٹیشن، بٹ یہ تو آج کا فیصلہ تو بڑا واضح ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کا پارٹی میں عہدہ ہونا ضروری ہے؟ PMLN پہ بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ فیملی ممبرز کے پاس اہم امپورٹنٹ عہدے ہیں PMLN کے اندر۔ دیکھیں جی، دنیا میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی جمہوریت میں، جہاں پر قوانین میں، پارٹی کے قوانین میں یا پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ چیز لکھا گیا ہو
کہ کسی فیملی کا اگر ایک ممبر پالیٹکس میں ہے تو کوئی اور ممبر اس کا پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا ہے یا وہ عہدے نہیں رکھ سکتا ہے یا کارروائی نہیں کر سکتا ہے. کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ اس بات کو کوٹ کر لیں, اگر کسی آدمی میں کمپیٹنس ہے تو وہ بالکل آ سکتا ہے. اگر عوام میں پذیرائی اس کو ملتی ہے تو اس کو آ جانا چاہیے. مریم نواز ایک لڑکی ہے, سیاست میں ابھی تک اس کے پاس سرکاری عہدہ کوئی نہیں رہا ہے, نہ MNA رہی ہے وہ اب تک, نہ سینیٹر رہی ہے اب تک, نہ وہ وزیر رہی ہے. میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت اس سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے. لیکن اور یہاں تک میں نااہل تو کر چکی ہے. نااہل کرنے والی بات وہ جو ایک دیکھیں نا, ایک فیصلہ آ چکا ہے, فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی آ چکا ہے, فیصلہ ان کے خلاف بھی. اپیل کی ابھی تک اس کی گنجائش ہے, وہ اس کے سٹیجز رہتے ہیں. فائنل جو ہوتی کنوکشن ہوتی ہے وہ فائنل اپیل کے ریجیکشن کے بعد ہائیسٹ کورٹ میں جب کوئی کنوکشن کنفرم ہو جاتا ہے اس کو کمپلیٹ کنفرمیشن یا کنوکشن کہا جا سکتا ہے. قانونی معاملات پہ میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہوں گا. ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے, الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دیا ہے. اگر حکومتی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس گنجائش ہے اور انہوں نے آلریڈی اعلان کیا ہے کہ وہ جائیں گے, ہائی کورٹ پہ جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے, جہاں ان کو جانا چاہیے. جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز باہر نکلی, میاں نواز شریف کی بیٹی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم پالیٹکس میں ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کر دیا. تقریباً اس کی تاریخ زیادہ سے زیادہ سال 2 سال کی ہے. یہ تمام کے تمام میڈیا میں اس کو بلاک کیا جاتا ہے. اس کے جلسے بلوچستان میں آئی, ایک لفظ اس کا کسی بھی چینل نے نہیں دکھایا, کہیں پر بھی نہ اخبار میں اس کی خبر چھپی. بلوچستان کے چھوٹے اخباروں میں بھی ایک کونے میں اس سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ ایک خبر بنائی گئی, اور پھر بعد میں کسی مریم نواز بھی تھی تو یہ تھا. اتنی خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی. وہاں پر 1 سال کی ان کو سزا ملی, اس کے بعد پھر رگڑ کے ایک اور فیکٹری کے کیس میں ان کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ میرے بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ چکر کیا ہے, کیوں اتنا. یہ حکومت ماشاءاللہ جب اپنے آپ کو کہتی ہے کہ اتنی پاپولر حکومت ہے, لوگوں کی اور ویلبنگ اس کو سپورٹ تھی بقول ہے ان کے, اور وہ سلیکٹڈ نہیں بلکہ الیکٹڈ ہیں, اور وہ بہت کچھ کریں گے, بہت کچھ ڈیلیور کریں گے. ہماری اپنی خواہش یہی تھی, ہماری اپنی دعائیں تھی کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے, پاکستان کی بھلائی کے لیے ہم سے بہتر کارکردگی کر کے دکھائے. لیکن بدقسمتی یہ ہوا کہ ہر جگہ پہ یو ٹرن. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کو اس پارٹی نے چیٹ کیا. جو کچھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ تمام یہ کریں الٹ ہو گئے, یو ٹرن ہو گیا. تو عوام کو تو اپنے ان وعدوں کے بنیاد کے اوپر ان کے ووٹ مانگے تھے. لوگوں نے تو آپ ووٹ اس بنیاد کے اوپر دیا تھا کہ آپ IMF پہ جائیں گے تو خودکشی کریں گے, آپ ایکسٹینشن دیں گے تو یہ کارروائی ہوگا, آپ فلان کریں گے تو یہ کارروائی ہوگا, وہ سب کے سب پہ جب وہ ریورس ہو گئے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے حکومت کرنے کا. وہ وعدے لے کے گئے تھے, ابھی فریش مینڈیٹ جا کے لے لینا کہ ایک نئی ریکوائرمنٹ آئی, وہ انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے, اور وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے تو ان کو حق کی نمائندگی جو عوام نے دی تھی ان وعدوں کے اوپر بیس کر کے. رائٹ, سو الیکشن کے اوپر بھی آپ سے پوچھوں گی. تو یہ ایک چکر ہے, اور اس وعدوں کو یاد دلانے کے لیے مریم نواز میدان میں نکلی. جو بھی آدمی نکلتا ہے 10 اس کو بند کرو جیل کے اندر, اس کو بند کرو, شاید خاکار عباسی کو بند کرو, فلانے کو بند کرو, فلانے کو بند کرو, یہ کارروائی کی جا رہی ہے. اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ مولانا بھی اندر ہو جائیں گے کوئی اگر کارروائی کرنے سے. گورنمنٹ بالکل, ابھی گورنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ منسٹرز آ رہے ہیں کہ جی ابھی اگلے مہینے زبردست چینج آنے والی ہے حکومت میں, جی وہ پنجاب میں ڈلیور نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے کہا کہ میں کسی کو ہلاؤں گا نہیں, بہت اچھے ہیں اپنا گزار صاحب, اور یہ کارروائی ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے حکومت کو یہ بغیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اپنے قدموں پہ قائم ہیں, ہم ڈلیور کریں گے. ٹھیک ہے, ایک انسرٹنٹی یقین پنجاب میں تو بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے, بٹ فاروق حبیب صاحب واٹ ڈڈ یو گین؟ کیا مریم نواز صاحبہ بھی یہ بات کہہ چکی ہیں, یا ایک تاثر یہ گیا کہ مریم نواز صاحبہ جو بھی ایکٹ کرتی ہیں اس کے خلاف PTI ریئیکٹ کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی ریجیکٹ ہو گئی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کسی تاثر کی بات نہیں ہے. یہاں پر بات کی گئی کہ مریم نواز کے پاس جو ہے وہ کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پچھلے 5 سال پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر مریم نواز ہی بیٹھی رہی. یوتھ لون سکیم کی چیئرمین بھی وہ بنی, وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ہٹایا, وہاں سے بھی ان کو ہٹایا. اس کے باوجود ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کا کردار ادا کرتی رہی,
اور جتنے متنازع شخصیت انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، جس طرح ڈان لیکس کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑتے تھے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں، ان کی مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بھی ایکسپلین کر دیتی کہتے ہیں مریم نواز کا کوئی تعلق نہیں، اور رپورٹ جو آئی اس میں مریم نواز کا نام ہے۔ وہ چھوڑیں، دیکھیں وہ رپورٹ کیا آئی کیا نہیں آئی، اس کی تو ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، کس طریقے سے ایک پلان کر کے ایک ادارے کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اٹیک کیا گیا۔ معاملہ دیکھیں آپ بنیادی چیز پر آئیں، بنیادی چیز پر آئیں، دیکھیں ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ اس فیصلے کے دو حصے ہیں، جس میں ایک پی ایم ایل این نے موقف اختیار کیا، ایک ہمارا موقف تھا جس میں ہم نے کہا کہ وہ پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتی، یا 62-63 بھی موجود ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی شک 203 کو ملا کے اس سے پڑھیں، جس سے نواز شریف کی صدارت کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے سائن کیے ہوئے ٹکٹس سے ان کے سینیٹرز کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا تھا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا واضح فیصلہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے آج دو چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں، ان میں الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کنوکٹڈ ہیں۔ نمبر 1، جب تک ان کی کنوکشن برقرار ہے، ابھی کوئٹل نہیں ہوا، اگر بیل ہوتی ہے بیل کوئٹل نہیں ہوتی۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ کا عہدہ نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے نزدیک مریم نواز جو ہیں وہ نواز شریف جو کہ ان کے تاحیات جن کو یہ صدر مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کی بیٹی ہیں، فور فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو لیڈ کر رہی ہیں، تو کیوں ان کا پارٹی کے اوپر تو ان کی پوری گرپ ہے، پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ وہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں بظاہر صدر تو نظر آتے ہیں، لیکن ڈیفیکٹو صدر مریم نواز ہے۔ لگ رہا ہے پی ٹی آئی شہباز شریف ڈیفیکٹو صدر مریم نواز ہے، سن لیں ڈیفیکٹو صدر مریم نواز ہے، لہذا یہ کہنا بڑی آسانی سے کہ وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ ایک ڈسفنکشنل عہدہ ہے، کوئی عہدہ ڈسفنکشنل نہیں ہوتا۔ کسی بھی پارٹی کے اندر ہر ممبر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہمارے کیس کے اندر ہم جہانگیر ترین کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آفیشلی ان کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ سن لیں آتے ہیں، اس طرح بھی آتے ہیں۔ رائے حسن نواز، سن لیں رائے حسن نواز، سن لیں، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کے شو میں اس چیز کو کلیئر کیا تھا کہ وداؤٹ عہدہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ باقاعدہ آپ نہیں دیکھیں، دیکھیں یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی بلیٹنٹ آپ ود نوٹیفیکیشن خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ فیصلے کے اوپر فیصلے پہ دیکھیں، فیصلے کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں کہا گیا کہ ایزیوم کر لیا گیا، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، فکشن پہ بیس نہیں ہونا چاہیے، فیکٹ پہ بیس ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں۔ اس چیز کو ہم جو ہے وہ جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ جہاں تک رہی بات حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، دیکھیں حکومت کیوں آج کیا معاملہ ہے، جس دن سے حکومت بنی ہے پہلے روز سے یہ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے، ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، کبھی بائیکاٹس کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی سینٹ کے اندر ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی یہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی 80 سفیر بیٹھے ہوتے ہیں، صدر کا خطاب ہوتا ہے۔ سن لیں پہلے کبھی ہوا نہیں، سن لیں سنیریو ڈیفرنٹ ہے نا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سن لیں صدر کا خطاب ہے، 80 کے قریب سفیر بیٹھے ہیں، ان کے پاس حکومت پیغام لے کے جاتی ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ کا جمہوری حق کریں، لیکن جو کشمیر کا پہلا حصہ ہے اس کو سنیں تاکہ قومی یکجہتی جو ہے وہ برقرار رہے۔ یہ بجائے لے کر آتے تصاویریں یاسین ملک کی، میر عمر باعث فاروق کی، سید علی گیلانی کی، یہ آصف علی زرداری کی تصویریں لے آئیں جن کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے، یہ ایل این جی والوں کے اوپر شاہد خان عباسی کی تصاویریں لے آئیں، یہ پیراگاؤن کا کیس جن کے اوپر ہے سعد رفیق کی تصاویریں لے آئیں۔ کشمیر کے اوپر جو سپیچ ہے اس کو انٹرنیشنل جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ان کے سامنے جو ہے سبوٹائز کرنے کی کوشش کی، تو پھر کس قسم کا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کشمیر کے معاملے پہ آپ کے ساتھ ہیں، باقی معاملات کے اوپر نیشنل ایشوز کے اوپر ہم قومی یکجہتی پہ بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی ایک سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی آج کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے موجودہ حکومت کو دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تصویر کا ذکر کر دیا کہ بجائے اس کی کشمیر کے تصویر لے کر آتے ہیں آپ لیڈرز کی، آپ لوگ اپنا ایجنڈاز پٹ فارورڈ کریں۔ سو ایک سنجیدہ کیمپین ہے گورنمنٹ کو ہٹانے کی، آپ چاہتے ہیں یہ لوگ نہ چلیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو جو انہوں نے بات کی جوائنٹ سیشن کی، جوائنٹ سیشن ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی کلیئر اور یونانیمس ایک قومی یکجہتی کا میسج جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے فوراً پہلے انہوں نے
کراچی میں ایک کلاس انووک کی اننیسیسری، اس کا کوئی سرپیر نہیں، آپ دیکھیے گا اٹ ول ناٹ گو اینی ویئر. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا قانون کے خلاف پریزیڈنٹ سے اس کا اپروول کرا کے پریزیڈنٹ کو خواہ میں کنٹروورشل بنانے کی کوشش. ہم سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ از پریزیڈنٹ آف پاکستان، ناٹ آف پی ٹی آئی، رائٹ. اینڈ دین پروڈکشن آرڈرز ایک رائٹ ہے، ایک وہاں کا رولز ہیں، اس پہ چلنا چاہیے. دے ڈنٹ بادر. اینڈ میں اس کو بالکل کیٹیگوریکلی میں ریفیوٹ کرتی ہوں کہ ایسا کوئی میسج آیا کہ جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. وی آر ایکسپیکٹنگ گورنمنٹ ٹو ہیو سم پازیٹو ایٹیچیوڈ اینڈ کم فارورڈ، اور ان کے لیے بہت ضروری تھا یہ. اور نیکسٹ ڈے وہ جا رہے تھے میرپور، اور میرپور جانے سے پہلے بھی بہت اچھا تھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ، اپوزیشن کچھ اراکین کو بھی ساتھ لے کر جاتے، اور پارلیمنٹ کا اجلاس جو تھا وہ بھی بہت اچھی طرح سے ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا جسٹ بیکاز سم ہاؤ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محترم وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسٹل ہی از تھنکنگ ہی از کیپٹن آف دا ٹیم. کیپٹن آف دا ٹیم از اے بگ ریسپانسبلٹی، بٹ اٹس اے ویری شارٹ ٹرم. آپ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اور آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پوری قوم کا جو اسٹیک پہ ان کے انٹرسٹ کو لگا دیں. جب آتے ہیں وزیر اعظم صاحب، جب ہاؤس میں آتے ہیں، یہ ایک ٹریڈیشن رہا ہے اس ہاؤس کا کہ وہ آ کے اپوزیشن لیڈر سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں ان سے، ہیلو ہائی کرتے ہیں. دس پرائم منسٹر نیور bothers about it. He just comes, sinks into his chair and leaves. And آتے ہی بہت کم ہے. ایک تو آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہر سیشن میں موجود ہوتے تھے بیٹھے ہوئے. And his doors were open for all the parliamentarians, government or opposition, no matter. They are all parliamentarians. So you are saying کہ ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ گورنمنٹ کا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ one, I think that perhaps they were not ready for it. Number 2, ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ. دیکھیں جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں then you are the one to navigate. You are the one to take the nation along. اب آپ دیکھیں مودی صاحب جو ہیں، وزیر اعظم مودی جو ہیں، وہ منموہن سنگھ کے گھر گئے ہیں ان کو منانے کے لیے. آپ کو کیا ایسی مشکل تھا کہ اگر پہلے بھی پروڈکشن آرڈر ایشو ہو رہے تھے، کیا مشکل تھا ایسا؟ فریاد تالپور جو ہے ان کا پروڈکشن آرڈر 6 دن کے بعد ڈیلے کر کے. Why all this? Right. Why all The question this? is And جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس پہ پریس کے اوپر پوری پابندی ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ جو مرضی کی چیزیں ہو رہی ہیں بس وہ آ رہی ہیں پریس پہ. اتنی زیادہ تو کسی فوجی دور میں بھی اتنی نہیں رہی. اوکے، اتنی زیادہ قدغن تو فوجی دور میں بھی نہیں رہی. رخسانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم ایک بریک لیں گے، لیکن ایک ذکر انہوں نے کیا ہے کراچی کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ سندھ میں ایک ایسی کیمپین شروع ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے جس میں ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے سندھ میں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، گورنمنٹ کے منسٹرز کی طرف سے آ چکی ہیں، اور پھر اپوزیشن میں ہے، جو یہاں فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ اپوزیشن میں ہے، ان کی بھی کچھ لوگوں کی ایسی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی سندھ کی. کراچی کا ذکر کریں تو کچرے کا تنازع ابھی تک ختم نہیں ہو سکا. اس معاملے پر وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں کھینچا تانی جاری ہے. آج قومی اسمبلی میں بھی کراچی کے کچرے اور آرٹیکل 149 کی بازگشت سنائی دی. وفاقی حکومت نے کراچی کے کچرے اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی، جبکہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے آئین کے آرٹیکل 149 کے ذریعے کراچی کے انتظامی معاملات بہتر بنانے کی بات کی. اس پر پیپلز پارٹی نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ اگر کراچی پر قبضے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے، اس طرح کے رویے جاری رہے تو پھر سندھو دیش اور پختونستان بھی بن سکتا ہے. لیٹس واچ بلاول بھٹو. کیا آپ نے کل کا جو ہمارا وفاقی وزیر قانون حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ وفاق کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کل
सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। जनरल साहब, पीएमएल ने मुखालफत करी है वफाकी हुकूमत के आर्टिकल 149 के हवाले से, बट ये जो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए जी, बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट के ऊपर मैं बाद में आ जाऊंगा। पहले तो मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहूंगा कि कराची में या सिंध में मसला क्या है। क्या कराची का कचरा वजह बन जाए इस बात की कि वहां की हुकूमत की छुट्टी कराई जाए, वहां से इख्तियारात लिए जाएं? कराची आधा सिंध है और पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान की सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट करती है। कि क्या ये कचरे वाला मामला इतना सीरियस है कि उसके मामलात को सिंध हुकूमत से अलहदा करके मरकज के नीचे लाया जाए? वजीर कानून ये बात कर रहे हैं और वजीर कानून जब बात करता है तो उसमें बड़ी वजन होती है और ये एक प्लान होता है। उस प्लान को उन्होंने कहा है कि प्लान को मैं लेके मैं काबीना में ले जाऊंगा और विल बी एबल टू गेट इट थ्रू आल्सो। अभी ये वो चीज है जो अलार्म क्रिएट करती है कि कराची या सिंध में कहीं पर भी इस वक्त हमने कोई एजिटेशन नहीं देखी कि अवाम बाहर निकला हो, उन्होंने एजिटेट किया हो। अच्छा या बुरा गवर्नमेंट है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। हम मुख्तलिफ पार्टियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन करते रहे, इलेक्शन करते रहेंगे, एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त कोई पूरे सिंध में कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है जहां पर हुकूमत बेजारी का मुजाहरा किया जाना हो और हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस निकले हों, डिमांड हो, ये हो वो हो। इन कराची के कचरे के ऊपर जिसको वजह बनाया जाए, कराचाइट भी बाहर नहीं निकला हुआ है इस किस्म की कार्रवाई करने के लिए, सवाए सियासी मुखालफिन के जो बयान देते हैं। रह गया भुट्टो साहब ने, ये बिलावल भुट्टो साहब की इस जहां तक बयान का ताल्लुक है, यंग आदमी है और माशाल्लाह नए इनिशिएट हो गए पॉलिटिक्स में। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस किस्म की बातें करने से पहले थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हालात इतने खराब नहीं है, उस डगर पे नहीं ले जाए जा रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान या सिंधी द्वेष की बात हम फौरन करना शुरू कर दें, इस किस्म की बातचीत कर दें। मामलात बातों से सुलझ सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं और हुकूमत के साथ भी कार्रवाई की जा सकती है। और मेरे ख्याल में ये 149 वाली कहानी सिंध असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन उन्होंने पास की है, वो यूनानिमस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद उसमें हुकूमती पार्टी भी शामिल है। मेरे ख्याल में वो ऑटोमेटिकली वो बात किल हो गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल साहब ने ये बात की कि सिंधु देश या बांग्लादेश वाले। आई थिंक ही नीड्स टू बी अ लिटिल केयरफुल। यंग आदमी है, ही विल मैच्योर अप वेरी वेल इंशाल्लाह। सो ही नीड्स टू बी अ बिट केयरफुल। हमने पहले हिस्से में प्रोग्राम में बात भी की कि पार्टी ओहदे किस किसके पास होने चाहिए, कौन कितना मैच्योर है, बट आज दोबारा क्योंकि बात हुई सिंध हुकूमत की और की मुराद सईद साहब ने, देखिए उन्होंने क्या कहा। बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि सिंधु देश भी बन सकता है, पुख्तूनों का भी देश बन सकता है, इस किस्म का बयान दे दिया। स्पीकर साहब, हुआ क्या था, इशू क्या है? अगर कराची में कचरा मौजूद था और कराची के लोगों से उसको तकलीफ थी, मेरे दाएं बाएं दोनों कराची के हमारे मुंतखब अरकान असम्बली बैठे हुए हैं, क्या ये नहीं चाहते और आप नहीं चाहते कि कराची साफ हो? क्या हम सब नहीं समझते कि कराची के लोग जिस तकलीफ से हालिया बारिशों में गुजरे हैं उनके लिए आसानियां हो? जो भी मसला उठता है वो सिंध से। वजह क्या है स्पीकर साहब कि जब कल मुराद अली शाह स्पीच कर रहा था, आज उसको फेक अकाउंट्स में बुलाया था। ये फेक अकाउंट्स है क्या कि जो सिंध की तरक्की के ऊपर पैसा लगना था आपने अपने ऊपर लगाया, जो तर के बच्चों के ऊपर लगना था आपने फेक अकाउंट्स में डाला, जो कराची के कचरे को साफ करना था आपने बिलावल जरदारी की तालीम दिलवाई, जो आपने पानी का पैसा देना था वो अपने ऊपर लगाया। रुखसाना अंसबारी साहब, बड़ा कैटेगोरिकली जनरल साहब ने बताया कि ये मसला लग रहा है कि ये हुकूमत हटाने का मसला नहीं हो सकता, बट मसला तो मौजूद है, उसका हल हुकूमत ने तलाश करना है। ये आपने कैसे महसूस किया कि हुकूमत हटाने, कौन सी हुकूमत हटाने की बात आपने की? सिंध हुकूमत? सिंध हुकूमत नहीं, मैंने ये बात नहीं की, ये पार्लियामेंट में बात हुई। पार्लियामेंट में बात हुई। देखिए जो सिंध को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह अभी मुराद सईद साहब का आपने क्लिप दिखाया कि कराची का कचरा और सब कुछ, भाई आप खैबर पख्तूनख्वा में जाकर देखिए क्या हाल है वहां पे। वहां पे अभी तक मेट्रो का जो है वो कहते हैं कि लाशा उसका पड़ा हुआ है, उसको बीआरटी जो है वो एक ही बात है, दैट्स आफ्टर द सेम प्रोजेक्ट, पड़ा हुआ है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। नैप को क्लोज कर दिया गया वहां से। वहां पे सबसे ज्यादा पोलियो के केसेस हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। अगर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के केसेस मिलाए जाएं तो तकरीबन 18-19 बनते हैं, इनके 48 बनते हैं।
تو اپنا دیکھیں ایک اپارچونٹی تھی ان کو، پہلے بھی اپارچونٹی تھی جب یہ دھرنے میں وقت ضائع کیا کہ اپنے صوبے میں اتنی اچھی گورننس لے آتے کہ وہ سب کو چیلنج ہوتا، باقی صوبوں کو چیلنج ہوتا. اس وقت تو ایک ہی صوبے میں حکومت تھی نا، وہ وقت بھی دھرنوں کی نظر ہو گیا اینی وے. اور اب جو ہے وہ انہوں نے بیرسٹر فاروق کو آپ ایک پروگرام لے کر آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں ہم یہ کریں گے، انیشیٹو نظر نہیں آ رہا. کراچی میں اختیارات کا بھی مسئلہ ہے. وی ایگری کہ سندھ حکومت کین اونلی ڈو سرٹن سو مچ، لیکن ابھی جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ سیدھا سندھو دیش کی طرف چلے جانا، سیدھا اس پر جذباتی بیان دے دینا. ایز اے پولیٹیشین ہی از اے ویری میچور پولیٹیشین. ہی کین سی. دیکھیں آپ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے لیڈرز جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز وہ بیٹھ کے اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ وائی انڈیا ڈزنٹ پے 100 کروڑ اور 200 کروڑ ہر بڑے ملک میں، ہر ملک کی یونائٹڈ نیشنز کے سامنے، یورپین یونین کے سامنے، جاپان میں وہ سندھو دیش کی سارے فنڈز الوکیٹ جن کی کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا. نہیں، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ اب دوسرے لوگ آپ کے دشمن کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھو دیش، بلوچستان، گریٹر بلوچستان، اس کے آپ بنا دیجئے، ایمبیسیز بنائیے، اور گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ پے. اٹس کمنگ آن سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آپ کو آ رہا ہے. دنیا آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. آپ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اٹس اے ویری کریٹیکل ٹائم. اٹس اے ویری کریٹیکل ٹائم. اب سب کو ساتھ رکھیے، دشمن بنائیے مت سمجھیے. گورنمنٹ کو یاد دلایا جائے کہ جیسے آپ نے ابھی پشاور کو یا خیبر پختونخوا کو رائٹلی یاد کرایا کہ آپ اپنا کام کریں. اگر ہم سندھ کو یاد کرائیں گے اپنا کام کریں تو وہاں کے لیڈر کہیں ہم سندھو دیش نہ بن جائیں. اٹ از سمپلی پٹنگ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے کیا پنجاب میں نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں سرائکی صوبہ چاہیے، ساؤتھ پنجاب کی بات کتنے زمانے سے ہو رہی ہے. سارا پاکستان کہتا ہے، سارا پنجاب کہتا ہے کہ پورے پنجاب کا پیسہ جو ہے وہ لاہور. رائٹ اور رانگ، صوبہ تو بنانے کی الگ رائٹ اور رانگ. وہ آپ سندھ میں بنا دیں، صوبے پنجاب میں بنا احساس دیں. محرومی جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہے. آپ کو سم ہاؤ وی ہیو ٹو اسٹریم لائن دا سسٹم. وی ہیو ٹو بی اے جسٹ نیشن. ایک انصاف پسند معاشرہ، تاکہ سب اچھا فیل کریں. دیکھیں میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہی از گیونگ اے وارننگ. خدا کے لیے ہوش کے ہوش کے ناخن لیجیے. بات یہ ہے کہ یہ وارننگ ہمیشہ جب زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں تب بھی اس قسم کی وارننگ جاری ہو جاتی ہے. جب جو ہے وہ کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور وفاق بھی پاکستان کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے. اور بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے تحریک انصاف کو بھی ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. وہاں سے ہمارے بھرپور اکثریت سے ہمارے ایم این ایز بھی ہیں، ہمارے ایم پی ایز بھی ہیں، ایم کیو ایم ہماری اتحادی بھی وہاں پہ موجود ہے. اور جو کراچی کے لوگ ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہ کراچی کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کراچی میں آپ کو انڈیجنس سن لیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اگر اپنا کچرے سے تنگ ہیں، کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، ٹینکر مافیا کا راج ہے وہاں پر، پینے کو بوند بوند کو کراچی کے لوگ ترسے ہوئے ہیں. تو کیا ہم جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں. ہمارے کو 13-14 سے زائد ہمارے ایم این ایز ہیں، اسی طرح 20 سے زائد ہمارے ایم پی ایز ہیں وہاں پہ. بات یہ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں 149 کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر گورنر راج ہو رہا ہے یا کوئی حکومت گرا رہا ہے. 149 مینز ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو ڈائریکشنز دے سکتی ہے. ہم نے بارہا ان کو کہا کہ آئیے آپ بیٹھیں، مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ 2 روز پہلے تقریباً کو 800 ملین کے قریب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کراچی کی مختلف جو روڈز ہیں ان کی بہتری کے لیے جاری کیے ہیں. اب آ جائیں آپ جو بلاول نے بیان دیا، بات یہ ہے کہ کس طرح غیر سنجیدہ ایک بندہ اتنے اہم بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو اور اتنا چھوٹا بیان، اس کو غیر سنجیدہ بغیر سوچے سمجھے اور اس کو آپ ایک چائلڈش بیان کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے، سن لیں میں نے بڑی تفصیل سے سنی دونوں طرف سے، مجھے بات مکمل کریں. دیکھیں آپ کو میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں. آرٹیکل 234 پی ٹی آئی نے نہیں لگایا، پیپلز پارٹی نے لگایا تھا. پی ایم ایل این کے خلاف شہباز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا، سلمان تحصیل صاحب کو گورنر راج لگایا گیا تھا. اس وقت سن لیں کیا اس وقت پنجاب سے یہ نعرہ لگا تھا پنجابستان بنے گا؟ نہیں نعرہ لگا تھا. ہم نے اس وقت بھی وفاق کی بات کی تھی، وفاق کی مضبوطی کی بات کی تھی. ہم اس وقت بھی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے تھے، آئین کی بحالی کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے بعد آئین بحال بھی ہوا. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے
اس کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات کو پھر بھارت استعمال کرتا ہے, پھر مودی ٹائپ کے لوگ اس قسم کے بیانات کو استعمال کرتے ہیں. پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر رول میں اور اس قسم 149 میں بڑا ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اس میں ایک پورے صوبے کا نظام اور معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صوبائی حکومت صوبے کا نظام نہ چلا سکے, بلوے ہوں, جلسے ہوں, جلوس ہوں, امن امان کا پرابلم ہو, گورننس کا پرابلم ہو, اور اس کنکلوژن پہ مرکزی حکومت پہنچ جائے کہ وہاں پر صوبائی حکومت کو معطل کر کے گورنر راج لگانا ہے, وہ 234 کی کہانی آ جاتی ہے. اس میں صحیح ہے غلط اس میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں. 149 ایک خاص حصے کو علیحدہ کر کے کارروائی کی جاتی ہے, کسی صوبے کے ایک خاص حصے کو علیحدہ کر کے مرکز کے نیچے لایا جائے اور کارروائی کی جائے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف جی ٹیٹ لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات جو کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں, نام فاروق حبیب صاحب, ساری پلیز میں بیٹا. تو دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے جا کے کئی مرتبہ وہاں پر 160 بلین کی کمٹمنٹ کی, کدھر گیا وہ پیسہ؟ سب جہاں کراچی کا نظام چلانے والا وہ ان کا اتحادیہ ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم کا وہاں پر میئر ہے, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ مجھے پیسے دو, مجھے سامان دو, مجھے کارروائی کرو. چلو پھر سندھ حکومت کی فیلنگ ہے, انہوں نے اپنا ڈیوٹی نہیں کیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ فاروق بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے 14 ممبر ہیں, 14 نہیں ہے 9 کے قریب ممبر ہیں ان کے, خیر جتنے بھی ہیں, چلو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں. جتنے بھی ممبر ہیں ان کا بھی تو حصہ بنتا ہے نا. مرکز نے کمٹ کی ہے, انہوں نے کراچی کے معاملے کو پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیو ٹیکن, یہ جو ہے فیصلہ وہاں پر کرنے کے لیے کہ جی میں اتنے پیسے دے دوں گا. کدھر گئے پیسے؟ کدھر گئے وہ یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے حیدرآباد میں؟ کدھر گیا وہ جو کارروائی کرنا چاہتے تھے؟ کیا اس کو اس لیے ان کے لیے سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے؟ بیٹا ذرا باری سے بات کریں نا. تو میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کون سی وہ سچویشن ایسی پیدا ہوئی. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر باتیں چل رہی ہیں. میں کراچی میں زیادہ تر رہتا ہوں, وہاں پر کراچی میں صبح شام یہ باتیں چل رہی ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے, فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے, فلانے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, فلانے کو پریشرائز کیا ہے, اسپیکر کے ساتھ بات چیت کی گئی, اس کے ساتھ اتنے ممبر ہیں, فلانا نادر مقصی صاحب کے پاس اتنے ممبر ہیں, فلانے کے پاس اتنے ممبر ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں کارروائی کرنے کے لیے, اس حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے. کیوں اور کیسے میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن میرے خیال میں تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی بھی حکومت کو اگر دائیں بائیں کرنا ہو تو عوام کی رائے کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر عوام باہر نکلتا ہے اور عوام اس رائے کا اظہار کرتی ہے اور وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے چلائے اس کو, پھر وہاں پر سچویشن بنتی ہے گورنر راج کا, سچویشن بنتی ہے 149 کا, سچویشن بنتی ہے اس گورنمنٹ کو چھٹی کرا کے نئے الیکشنز کرانے کا. وہ ٹھیک ہے, آئین میں یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں, لیکن وجوہات پیدا نہیں کرنا چاہیے, ٹاسکنگ نہیں ہونا چاہیے. گورنرز ہے, سندھ کا گورنر سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. کس مدعا ہوں کہ کام رکھتا ہے, میں گورنر رہا ہوں, کوئی اختیار نہیں ہے گورنر کا, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری جو اس وقت 73 کی کانسٹیٹیوشن ہے, کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل رول ان کا ہے ہی نہیں. سندھ گورنر صبح شام وہاں پر ایم ایل اے اکٹھے ہو رہے ہیں, ایم پی اے سے اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں پر کبھی یہ کیا جا رہا ہے, کبھی میئر کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کبھی فلانے کے ساتھ, کبھی یہ. ایک پولیٹیکل مینیورنگ یا انجینئرنگ نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو کراچی ہے, پھر میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت بار بار یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ریونیو جمع کرتے ہیں. وہ ریونیو آتا کہاں سے؟ کراچی پورٹ سے آتا ہے. وہ سہولت جو ہے ابھی سن لیں سروس ٹیکس لگا ہوا ہے, 2% سروس ٹیکس لگا ہوا ہے. ایک بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دس رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقت ہمارے پاس کم ہے, سو لیٹس کنکلوڈ دس. پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے جو الزام لگتا رہا ہے ماضی میں, ابھی ہم نے جنرل صاحب کی بات بھی سنی, کیا یہ ڈر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے سندھ میں؟ ڈر کی بات نہیں, آپ کے سامنے چیزیں ہیں. جنرل صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. پہلے آیا جناب گورنر راج لگ رہا ہے, اس کے بعد یہ آ گئے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جو شاید کنوینر بننا چاہ رہے ہیں ایم کے ایم کے, کیا ہے کچھ ایڈونچر میں ہے یہ. اور وہ جو بلدیہ کی آگ لگی تھی بلدیہ میں, جس کے 250 افیکٹس تھے, میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس کے بھی وکیل یہی تھے موصوف. یہ اپنا انفنشڈ ایجنڈا ختم کریں, جا کے ان کو ان کے حقوق دلوائیں. جرمنی سے ان کو آئی تھی فنڈ آیا تھا, اس فنڈ کو رکھ دیا گیا, وہ ڈسٹریبیوشن کے لیے آیا تھا.
اگریوڈ فیملیز میں جس کمپنی کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اس کا صرف اس کے پروفٹ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو افیکٹیز ہیں، جن کے گھر کے سرپرست زندہ جل گئے. ٹھیک ہے، ان کو اتنا بڑا ظلم ہے. کنوینر صاحب کو میں کہوں گی، بیرسٹر صاحب کو، کہ پہلے اپنے انفینشڈ ایجنڈے ختم کریں، جائیں کچھ ایز اے پروفیشنل اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس کے بعد آ کے یہ ایڈونچرزم کریں. رائٹ. فروغ حبیب صاحب، یہ پہلے بھی الزام لگتا رہا دوبارہ سندھ میں، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی سٹیٹمنٹس دی تھیں کہ سندھ فتح کرنے جا رہے ہیں حکومت. یہ بار بار جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے سندھ میں ہم تبدیلی کا کیوں سنتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ حکومتیں گرانے بنانے اور جوڑ توڑ کے اندر تو جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا نام بڑا مشہور ہے، آپ کے علم میں ہے. تو اب ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ یہ کیوں خوف زدہ ہیں وفاقی حکومت سے؟ ہمارا کوئی اس قسم کا نہ کوئی ہمارا ایڈونچرس مائنڈ ہے. ہم لوگوں کے جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہیں. ہم کوئی اس قسم کا ارادہ نہیں رکھتے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے، یہ احتساب کے عمل کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم شور شرابہ کر کے اس عمل کو روکا جا سکے، کس طریقے سے ہمیں کوئی ڈیل یا کوئی ڈیل کو مل جائے، ہمیں کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اداروں کو پریشرائز کر سکیں، کس طریقے سے ہم جو ہے بار بار جو سندھ کارڈ کا اشارہ دینا یا سندھ کو تقسیم کرنے کے حوالے سے باتیں کرنا، یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو اس قسم کے جو تاثر ہے اس کو ہوا دیتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم آئین کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں. اس حوالے سے آن دا فلور آف ہاؤس شاہ محمود قریشی صاحب بھی کیٹیگوریکلی واضح کر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کا اپنا جو ہے وہ ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات کیا ڈیل کے لیے کر رہے ہیں؟ پہلے بھی خبریں آئیں کہ ڈیل تقریباً ہونے والی ہے. نہیں تو فریحہ آپ بتائیں زرداری صاحب کا اسمبلی میں کیا بیان تھا؟ انہوں نے کہا پچھلا حساب چھوڑیں، اگلا آگے چلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. اوکے، پرائم منسٹر نے ریسنٹلی کہا ہے کہ نو ڈیل نو کمپرومائز، احتساب کا عمل جاری رہے گا. ملک میں پہلی بار احتساب کا عمل سیاسی مداخلت سے آزاد ہے. بٹ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سٹیٹمنٹ، لیٹس ناٹ فارگیٹ دیٹ، انہوں نے کہا سیاسی انجینئرنگ کے لیے احتساب کے عمل میں یک طرفہ جھکاؤ کا تاثر تمکن ہے. اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ احتساب کے عمل کی ساکھ متاثر نہ ہو. ہمیں احتساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی ہم جو ٹارگیٹڈ احتساب ہے، جبکہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے آن دا بورڈ احتساب کیا تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ ڈیل دیکھیں نا، ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے، ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے ان سے. احتساب کا عمل جو ہے اس کو آپ آن دا بورڈ کریں نا، سب کے لیے برابر کریں. جو گورنمنٹ میں منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر نیب کے مقدمے ہیں، ان کے لیے کیوں بند کر؟ ابھی ڈوئل نیشنلٹی کے چل رہے ہیں سلسلے، وہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، یو کے نیشنل صاحب آ کے کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں، جب کیا قانون کے خلاف ہے. جو قانون کے خلاف موجودہ حکومت کر رہی ہے اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے. جو کرپشن کے کیسز جن کے خلاف ہیں ان کے اوپر بھی تو کچھ ہونا چاہیے. ہمیں احتساب سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں سب کے لیے برابر احتساب کرو. ٹارگیٹڈ احتساب کے ہم سخت خلاف ہیں اور ہمارا حق ہے اس کی مخالفت کرنا. کیونکہ ریسنٹلی جو خبریں پھیلی وہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ان کو پیش کی گئی ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ خبریں پھیلی، پھر بالکل ہوتے ہوتے رک گئی. پھر خبر ابھی آئی کہ شاید پیسوں کی بات پہ آپس میں بات. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے اور دو یہاں پر ہمارے کولیگز ہیں ان سب سے. ایک مہربانی کر کے ایک بھی سٹیٹمنٹ کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے کسی بھی ممبر کی طرف سے یہ آپ کوٹ کریں جہاں پر انہوں نے ڈیل کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں. ایک بھی اگر آپ بتائیں، رخسانہ بیوی بتائے یا فرق بتائے، کوئی آدمی بتا دے، یہ نہ بتا دے بلکہ اگلے پرس کل بھی میں آپ کے شو میں پھر آؤں گا، کوئی اگر اس قسم کی کوئی بات نکالے دوبارہ میں آؤں گا اس چیلنج کو ڈسپروو کرنے کے لیے. میرا یہ تمام کی تمام کاروائی گورنمنٹ خود کہتی ہے ایک طرف سے جی ہم یہ کریں گے، پھر کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں پیسے آفر ہے، پیسے دیں، باہر چلے جائیں، فلان کریں، یہ کریں، وہ کریں. کسی نے اگر جرم کیا ہے، قوم کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کے پیسے کائے ہیں، ان لوگوں کو پیسے دے کے چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چانس نہیں ہے ڈیل ہونے کا. غلط بات ہے, ٹوٹلی غلط بات ہے. اگر کچھ ہے تو بتا. ماضی کا بیگیج ہے. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے. گورنمنٹ اس وقت گھبرائی ہوئی ہے. بنیادی طور پر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پولیٹیکل اپہیول جو ہو رہا ہے, یہ جو لاوا پک رہا ہے, یہ جو مہنگائی نے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے جس کے لیے پبلک زار میں ہے, پرت ہونے کھڑی ہے کہ کوئی قیادت سامنے آ جائے اور ہم اس کے ساتھ نکلیں تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی یہ بات, کبھی وہ بات, کبھی فلان بات کہ زرداری گھبرایا ہوا, نواز شریف گھبرایا ہوا, فلانا. نواز شریف کے گھبرانے کے لیے ابھی کیا گنجائش رہ گیا؟ بیگم اس کی مر گئی, اس کی آنکھیں وہ بند نہیں کر سکی. بیٹی وہاں پر جیل میں تھی, خود بھی جیل میں تھے, ابھی بھی جیل میں ہے, خود بھی جیل میں ہے, بیٹی بھی جیل میں ہے, بھتیجا بھی جیل میں ہے, اور پارٹی کے تمام ارکان بھی جیل میں ہیں. دوسری طرف سے سب کے سب حکومتی لوگ دودھ میں دھلے ہوئے ہیں. اور یہاں پر مجبوراً چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بات کہنے کی ضرورت پڑی کہ اس کا جھکاؤ جس طریقے سے ہے یہ صحیح رزلٹ کریٹ نہیں کرے گا, یہ تباہی کی طرف لے جایا جائے گا اور ملکی معاملات صحیح ڈگر پہ نہیں چل سکیں گے. چیف جسٹس کو کیا ضرورت پڑی یہ بات کرنے کے لیے؟ ججز آر ناٹ ہرڈ, وہ تو دے اسپیک تھرو دیئر ڈیسیژن, لیکن مجبوری کی صورت میں. اور یہ وہ ایکٹیو چیف جسٹس نہیں ہے جو اس سے پہلے کچھ تھے. بہت کم بولتا ہے, بہت مجبوری کی صورت میں یہ بات کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہاں پر ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, میں 10 کیسز کہیں تو میں لوگوں کے نام گنا دوں آپ کو جن کے خلاف کیسز ہے. محمود خان کے خلاف کیسز ہے, اس کے گورنر کے خلاف کیسز ہے, پرویز خٹک صاحب کے خلاف کیسز ہے. وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, احتساب کی کارروائی وہاں ختم کی گئی. یہاں پر پنجاب میں لائے, پنجاب میں حلیم خان کے کیسز ہے, اپنے کیا نام ہے جہانگیر ترین کے کیسز ہے, بے شمار. اور جس کسی کا نام لے لیں ان میں سے کسی کا کیس سامنے نہیں لایا جاتا ہے, کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے. ادھر سے ہمارے ایک بندے کو پکڑا جاتا ہے, 3 مہینے 4 مہینے اس کی پیشیاں تک نہیں ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے نا اپیل میں چلا گیا ہے, 4 مہینے ہو گئے اپیل, ابھی تک سے اس کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. رائٹ. سو ڈیل کا کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا جی ٹارگیٹڈ احتساب کی, ٹارگیٹڈ احتساب کی بات نہیں ہے. اقتدار میں آپ لوگ رہے ہیں, 3 باریاں آپ لوگوں نے لی ہیں. اسی اقتدار کے دوران جو ہے وہ آپ کے ملک کی جو اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں وہ لاس کے اندر چلے گی, آپ کے حساب سے آگے بڑھتے رہے. تو یہ سن لیں نا, تو احتساب تو پھر ان لوگوں کا تو احتساب ہوگا نا جن کے اوپر معاملات ہیں. تو کرو نا, کس نے روکا ہے, کس نے بولا ہے ایک بندے کو میں آپ کی بات میں نہیں نہ بولتا, مجھے بات مکمل کر لینا. بڑے ڈسپلنڈ آدمی ہے, میری بات سن لیں. گزارش یہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہ دکھائیں لوگوں کو, جس طرح حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں ہم. ہمارے اوپر جس کے اوپر اگر کیس ہے, آپ دیکھیں علیم خان گرفتار ہوئے, سبطین خان گرفتار ہوئے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انکوائریاں بھگت بھی رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی کے پیچھے آ کے اس طرح حکومت کھڑی نہیں ہوئی, تو آپ کو ڈیل کی بات کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ڈیل ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے, ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تاریخ ہے ان کی, راتوں رات جو ہے, راتوں رات جو ہے, راتوں رات ڈیلز کر کے کیا اس ملک سے باہر نہیں جاتے رہے؟ کیا ان ڈیلوں کو اس وقت جھٹلایا نہیں جاتا رہا, بعد میں معاہدے سامنے نہیں آتے رہے؟ تاریخ بھی موجود ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ کس انداز سے, کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل مانگی جاتی ہے. یہ جو ہے وہ حقائق سامنے آ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں آپ چلائیں شہباز شریف کا بیان, 2 بار تو جو ہے وہ آن دا فلور ہاؤس جو ہے وہ شہباز شریف اس حوالے سے بات کر چکے ہیں, مختلف جو ہیں وہ زاویوں کے ذریعے سے, کہ آپ جو ہے معاملات کو آگے چل